قلعہ اس طرح کا تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں اندر ہیں، ضروریات کے بازار اندر ہیں، پانی اندر ہے، وہ ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اس پر اللہ کریم نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیجزی الفاسقین۔ اللہ نے حکم دیا میرے نبی، یہ پلید یہودی جو اس طرح کے گندے منصوبے بناتے ہیں، ان کے باغات جو باہر کھڑے ان کو جلانا شروع کرو۔ جو پیارے پیغمبر نے ان کے باغات کو کاٹنے کا حکم دیا اور جلانے کا حکم دیا، دیکھا کہ ہماری معیشت برباد ہوتی ہے، تو پھر انہوں نے فوراً اعلان بھیجا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس میں اہل خبرت کے لیے ایک پیغام ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر، کہ یہ یہودی عیسائی یا کفار، ان کی کسی نہ کسی انداز میں جب معیشت پر ضرب آتی ہے تو یہ گھٹنوں پر آ جاتے ہیں۔ واقعہ بنو نذیر کا ہے، پیارے پیغمبر کے ہاتھوں جب ان کے باغات کٹنے لگے اور ان کے باغات کو جلایا جانے لگا تو وہ گھٹنوں پر آ گئے کہ ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ آج یہی بات ہم مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، فلسطین میں غزہ میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور تمہارے ملکوں میں میک ڈونلڈ چل رہے ہیں، KFC ویسے چل رہا ہے، پیپسی کی تجارت ویسے ہے۔ میرا سوال یہاں یہ ہے کہ اگر ملک پاکستان نے ریاست اسرائیل کو قبول نہیں کیا تو اس کی مصنوعات پاکستان میں کس حیثیت سے بک رہی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے حکومت سے۔ آپ کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس اسرائیل کی مصنوعات پاکستان میں کس حیثیت سے بک رہی ہیں؟ کوئی ہے ایسا مسلمان وہ کہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے؟ میرے منہ میں جب میک ڈونلڈ کا برگر جا رہا ہو تو مجھے کسی مسلمان کی چیخ سنائی دیتی ہو۔ وہ معصوم سا 4-5 سال کا بچہ جو شہادت کے قریب ہے، بے ہوش ہے، اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس معصوم بچے بھی کسی نے آواز سنی جو کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس پر پکے رہتے ہیں کہ چیختے ہیں۔ آج 4-5 سال کے بچوں کی اگر یہ تربیت ہے تو میں اپنے بچوں کی تربیت کیا کر پایا؟ پیپسی نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، کوک میرے گھر میں نہیں آئے گی تو کیا تباہی آ جائے گی؟ کٹ کیٹ کی اگر میرے بچے اگر چاکلیٹ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک وہ تھا جو نیا نویلا مسلمان تھا، ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے اس کافر کو مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، پیارے پیغمبر کو لالچ بھی دے رہا ہے کہ کچھ لینا تو لے لو، مارو گے تو پھر میرے بدلہ لینے والے اتنے لوگ موجود ہیں۔ آپ اس کی بات کو سنتے ہیں، 1 دن بھی 2 دن بھی، آخر اس کو چھوڑا۔ وہ جتنی دور سے بھاگ کر باہر گیا تھا اس سے زیادہ سپیڈ سے کلمہ پڑھنے کے لیے واپس آیا تھا۔ اس مسلمان نے کہا یا رسول اللہ، میں یمامہ کا رہنے والا، قریش کی ساری گندم یمامہ سے آتی ہے، عمرے پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا تھا، آپ کے صحابہ نے پکڑ لیا، کہا جیسے تو نے عمرے کی نیت کی تھی ویسے کرنے جا، عمرہ کرنے جا۔ اب وہاں گئے تو اعلان کیا کیا، واللہ لا تأتیکم حبۃ حنطۃ من الیمامۃ حتی یأذن فیہا رسول اللہ۔ اے مکہ کے سرداروں سن لو، آج کے بعد تم سے معاشی طور پر معیشت کے سارے معاہدے بائیکاٹ۔ ایک دانہ بھی یمامہ سے گندم کا مکے میں نہیں آئے گا جب تک پیارے پیغمبر کی مہر نہ لگی ہو۔ اللہ کی قسم، لا تأتیکم حبۃ حنطۃ من الیمامۃ حتی یأذن فیہا رسول اللہ۔ پیارے پیغمبر کی اذن اور اجازت ہوگی تو اس کے بعد یہاں کوئی دانہ آئے گا، مگر آج کے بعد میرا آپ سے سارا معاہدہ ختم، بائیکاٹ کرتا ہوں آپ سے۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے یہ کرو گے تو تمہاری معیشت برباد ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑے دشمن تمہارے یہودی ہیں، رب کہتا ہے دشمن ہے، میں کہتا ہوں سجن اور یار ہیں۔
پیارے پیغمبر نے ضرب لگائی تھی ان کی معیشت پر، کہا کاٹو ان کے باغات، لگاؤ ان کو آگ۔ جب انہوں نے دیکھا معیشت جاتی ہے، میک ڈونلڈ کے ساتھ لوگوں نے چند گھنٹے بائیکاٹ کیا، پاکستان کے میک ڈونلڈ کے مالکان گھٹنوں پہ آ گئے، ہمارا کوئی تعلق نہیں اسرائیل کے ساتھ اور وہاں کے فوجیوں کو جو میک ڈونلڈ نے خوراک دی ہے، ہم تو یہاں ہیں، ہمارا برانڈ یہاں نہیں۔ یہاں تمہیں پتہ کر چلنا ہوگا کس کے ساتھ کھڑے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو یا تم ان لوگوں کے ساتھ جو پیارے پیغمبر کے دشمن بن کے، دنیا کے سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہود